بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اب جانتے ہیں کہ ہماری سورۃ البقرہ چل رہی ہے حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ وداؤٹ گرامر۔ کلاس نمبر 37 ہو چکی تھی اور رکوع نمبر 71، تو آج انشاءاللہ رکوع نمبر 72 ہوگا اور کلاس نمبر 38 ہوگی۔ اس سے پہلے رکوع گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو سود کھاتے ہیں، جیسا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے ان کا، تو ان سے کیسے بچنا ہے وہ اوپر ڈسکس ہو چکا۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ صدقات اور خیرات کی باتیں ہوئیں کہ صدقہ اور خیرات کیسے کرنا ہے اور کس کو دینا ہے، اور دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اور جیسے میں نے آپ کو مولا علی کا قول بتایا تھا کہ اس شخص پر احسان کرو کہ جس کو شکریہ ادا کرنے کا شعور ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ پر کس نے احسان کیا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اس طرح کے صدقات و خیرات۔ تو بہرحال آج ہم قرآن کی سب سے بڑی آیت پڑھیں گے، سورۃ البقرہ میں ہے اور یہ طویل ترین آیت ہے، تو آپ پہلے کوشش کریں کہ ان کے الفاظ کو سمجھتے جائیں، اور مطلب آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا بعد میں، جیسے میں اس کو اینڈ پہ بتاؤں، لیکن آپ اس سے پہلے ان الفاظوں کو ذہن میں رکھیے کہ ان کے میننگ کیا ہیں اور ان کے میننگ کو کیسے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو اردو کے الفاظ بتاؤں تو آپ نے ان کو کنیکٹ کرتے جانا ہے، یا اگر آپ چاہیں تو کہیں لکھ سکتے ہیں ان کو، پھر ان کے روٹ ورڈز آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے تو کہیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تداینتم تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کے ذریعے، یا قرض کی لین دین ہو تمہاری، یا کسی چیز کی خرید و فروخت ہو، کوئی بڑی ڈیل ہو جس میں پیسے بعد میں دیے جانے ہو، چیز پہلے لینی ہو، یا کوئی بڑی ڈیل ہو، الی اجل مسمن، ایک مقرر وقت تک ہو، فاکتبوا تو لکھ لو اسے، یعنی ٹائم ہے کسی چیز کا تو فاکتبوا، کاتب وہی آپ نے سنا ہے کتاب، تو اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہاری کوئی ایسی لین دین ہے جو کہ مقرر وقت تک آپ لوگوں نے طے کر دیا کہ اس ڈیٹ کو پیسے دینے ہیں اور یہ چیز لینی ہے، یا اگر آپ پہلے لے رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس لین دین کو تم ضرور ضرور لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ، یعنی چاہیے کہ لکھے، کاتب کو کہتے ہیں نا، اس کاتب کو چاہیے لکھنے والے کو کہ لکھے، بینکم تمہارے مابین یا تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی جو لکھنا جانتا ہو، جیسے آج کل تو راز نویس ہیں، اور یا کوئی ایسے لکھنے والا ہو جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، اور یہ جس کے ذمہ حق ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے اسے کہ اس چیز کو لکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ضرور لکھوانا چاہیے، اور لکھنے والا بھی عدل کے ساتھ لکھے، ہیرا پھیری نہ کرے۔ ولا یأبا کاتب، ولا اور نہ یأبا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا اللہ نے سکھایا اسے۔ ظاہر ہے لکھنا پڑھنا اتنا نہیں جانتے تھے ان دنوں میں لوگ، آج کل تو الحمدللہ ہر بچہ ہر بڑا جانتا ہے لکھنا پڑھنا، لیکن چونکہ آج کل دور ایسا آ گیا ہے لوگ لکھنے کی طرف نہیں آتے، آئی پیڈ اور گوگل نوٹس اور باقی ان کی جگہ موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہیں، لیکن لکھنے اور پڑھنے کا جو دور تھا، اور لکھنے اور پڑھنے سے جو چیزیں یاد رہتی ہیں، جو ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سیڈ کہ موبائل پر اگر آپ کوئی چیز دیکھیں یا کوئی لیکچر سنیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کتابوں سے فائدہ رہا ہے۔ بہرحال یہ دور ایسا ہے کہ اب وہ کتابیں شاید نہیں رہی، یا رہی تو کوئی پڑھتا نہیں ہے ان کو۔ جیسے کہ ایک ہمارے استاد ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، کاغذ کی مہک اب روٹھنے کو ہے۔ تو میرے خیال سے اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھی جائیں گی، بس جتنا آج کل لوگ پڑھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ، اس کے بعد یہ چلی جائیں گی، اور ظاہر ہے دنیا اب سافٹ ویئر پہ ہو گئی ہے ساری۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ کس قدر زور دے رہے ہیں لکھنے کے اوپر کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو آپ ضرور لکھ لیں، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کو اللہ نے سکھایا ہے ویسا ہی وہ لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ وہ املا کرائے۔ لکھنا املا ہم اردو میں پڑھا کرتے تھے نا کہ املا لکھو، اساتذہ کرام ہمیں بتایا کرتے تو ہم وہ لکھا کرتے تھے۔ تو
ظاہر زبانی لکھوائی جائے گی ایک بات، اگر میں نے کوئی ڈیل کیا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ لکھو تو وہ میری سنے گا اور لکھے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ چاہیے اس کاتب کو وہ لکھے الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے، جس نے پیسے دینے ہیں اسے چاہیے کہ وہ لکھوا لے. ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، گویا ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا. ولا یبخس منہ شیئا اور نہ یبخس وہ کمی کرے منہ اس میں شیئا کسی شے کی کسی چیز کی. اب اسے چاہیے کہ بالکل کمی نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ویسا لکھے، قواعد و ضوابط کے ساتھ مکمل لکھے. فإن كان الذي عليه الحق پھر اگر ہو وہ شخص الذي جس پر حق ہے، سفیہ نادان. سفیہ نادان کو کہتے ہیں، تھوڑا سا صفحات کا لفظ ہے، آمن الناس کما آمن السفہاء، قرآن میں پیچھے بھی گزر چکا ہے شروع میں. تو اگر وہ لکھنے جو جس کے ذمہ قرض ہے، جس کے ذمہ حق ہے، وہ اگر نادان ہے تو ان کے سرپرست اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو لکھوائیں. او ضعیفاً یا وہ ضعیف کمزور ہے، او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، یا اس کا کسی بھی قسم کی کوئی فیسلٹی اس کے پاس نہیں ہے لکھنے کی، تو کیا ہے پھر ان یمل ہوا کہ وہ املا کرائے، یعنی وہ لکھوا نہیں سکتا. ہوا فلیملل تو پس چاہیے کہ وہ املا کرائے، ولیہ بالعدل سرپرست اس کا، بالعدل عدل کے ساتھ. اس کے کوئی بڑے ہیں تو جو اس کے جاننے والے ہیں کہ یہ بیچارہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یا نادان ہے، یا ان پڑھ ہے، اس کو نہیں پتہ، تو وہ لکھوا لیں، وہ آ کے ان کا معاہدہ کروا لیں آپس میں اور عدل کے ساتھ. واستشہدوا شہیدین من رجالکم واستشہدوا شہادت گواہی دینا. تو واستشہدوا اور گواہ بنا لو شہیدین دو گواہ. شہیدین دو گواہ تثنیہ کا ہے، دو کے بارے میں آتا ہے. شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، تو انہیں چاہیے کہ دو مرد گواہ بنا لیں. اگر فار ایگزامپل مرد ان کو نہیں ملتے تو اللہ نے آگے آپشن رکھا فَإِن لَمْ يَكُونَا پھر اگر نہ، یہ لم کا مطلب نہ یا نہیں آتا، یکونا ہوں وہ دونوں راجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد لے آؤ، وامرأتان اور دو عورتیں ہوں. اگر ایک مرد ہے اور دوسرا مرد نہیں ہے، دو عورتیں سکتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کو تم جانتے ہو تو وہ بھی گواہی میں شریک ہو سکتی ہیں. مرد ہو تو دو ہوں، اگر ایک مرد ہے اور پھر اس کے ساتھ دو عورتیں ہونی چاہیے، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فراجل تو ایک مرد ہو، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون ان میں سے جنہیں ترضون تم راضی ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم جانتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے ہو، ان تضل احداہما کہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے، احدا ایک یعنی واحد، ان میں سے کوئی اگر ایک بھول بھی جائے تو فتذکر احداہما الاخری تو یہ تذکرہ کرنا، یاد دہانی کرانا. تو فتذکر تو یاد دہانی کرا دے اسے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، احداہما واحد ہے اور ہاں پیچھے کی طرف، تو ان دونوں میں سے ایک ان کو یاد دہانی کرا دے کہ ہاں بھائی یہ ڈیل ہوئی تھی ہمارے سامنے، تم کیوں بھول رہے ہو. اخرى دوسری کو، تو وہ عورت دوسری کو کہہ دے گی کہ ہاں یہ ڈیل ہوئی تھی، تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ واقعی ان کی ڈیل ہوئی، تو ان کی یہ ڈیٹ یہاں پر طے تھی. اخرى آخری کو کہتے ہیں اور عربی میں آخری دوسری کو کہتے ہیں. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا اور نہ یأبى الشهداء انکار کریں گواہ اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں. اگر عدالت میں کبھی بھی بلائے جاتے ہیں ان گواہوں کو جنہوں نے گواہی دی تھی وہاں پر، تو انہیں چاہیے کہ ہرگز انکار نہ کریں، کیونکہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے اور کسی کی جمع پونجی کا مسئلہ ہوتا ہے، سب کچھ کسی نے دے دیا ہوتا ہے کسی پر اعتبار کر کے، اور لوگ بھول جاتے ہیں. تو جو گواہ بنے تھے ان پر اب حق ہے کہ وہ جائیں، اگر نہ جائیں گے تو وہ سخت ترین گناہگار ہوں گے. ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجلی. ولا تسأموا اور تم نہ اکتاہٹ محسوس کرو، ان تكتبوا کہ تم لکھ لو اسے، صغیرا چاہے وہ چھوٹی چیز، صغیرہ چیز ہم کہتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ، او کبیرا یا بڑی چیز ہو، الى اجلی ایک مقرر وقت تک کے لیے ہو. کوئی بھی لین دین آپ کی ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور وہ کسی مدت تک کے لیے ہے، تو اس کو آپ لکھ لو، وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو میٹر نہیں کرتا. ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کی ناچاقیاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں آپ تو ہمارے اپنے، کوئی نہیں مسئلہ، بس خیر لے جائیں پھر دیکھ لیں گے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا پھر آپس میں جو ہے ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہو گیا تھا. تو جتنا بھی کوئی کسی کی کلوز ہو، کوئی بھی چیز لین دین کے حوالے سے ہو، گویا ادھار کے طور پر ہو، تو اس کو ہر حال میں لکھ لیا کریں، کیونکہ شیطان بہت جلدی بھلوا لیتا ہے اور آپس میں لڑائی کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ کسی سے بہت کلوز ہیں تو آپ کو بہت فکر کرنی چاہیے ان باتوں کی کہ آپ کہ اگر لین دین ان کے ساتھ ہے تو ان کو ضرور لکھیں. بعض اوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں اور آپ بھی بھول جاتے ہیں، تو دونوں کی دل میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور وہی غلط فہمی پھر جو ہے وہ آخر میں رشتے کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں. ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم یہ زیادہ اقسط انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ اور زیادہ
قائم درست ہے للشہادہ گواہی کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں پڑ جاؤ۔ تو یہ اللہ تمہارے لیے تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے آپس میں لڑائیاں ناچاکیاں نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے لین دین نہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں لکھ لینی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، الا یہ کہ ان تکون ہو تم تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، تم تجارت کر رہے ہو یعنی تم نقد دے رہے ہو، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو آپس میں وہ جو لین دین ہے اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ کوئی عام لین دین کی چیز بازار سے جا کر خریدتے ہیں، کوئی بھی ایسیسری کا سامان ہے، کوئی بھی کچن کی چیزیں ہیں، کوئی بھی گھریلو چیزیں ہیں، سوٹ کپڑے ہیں، پیسے دے کر کوئی چیز لیتے ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے لین دین کی، کیونکہ وہ نقد ختم ہو رہا ہے۔ جو چیز مدت تک کے لیے چھوڑ دی جائے اس کو آپ ضرور لکھ لیں۔ فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوها کہ تم نہ لکھو اسے۔ فاشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لو اذا جب تبایعتم بام خرید و فروخت کرو تم، ولا یضار اور نہ پہنچایا جائے، ضرر پہنچانا تکلیف پہنچانا، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو۔ جو بیچارہ لکھنے والا ہے اس کو بھی آپ ٹارگٹ نہ کریں کہ آپ نے کیوں لکھا تھا، دیکھیں ہمارے گلے پڑ گئی یہ بات، اس کو بھی کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ تو اس وقت آپ بھی رضامند تھے لکھنے کے لیے۔ اور جو بیچارہ گواہی کے طور پر آیا گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں عدالتوں میں، گواہ جو بیچارے کسی کے پیش اور ہوتے ہیں وہ ان کو ہی مار دیتے ہیں تاکہ گواہی نہ جائے آگے۔ تو اس سے کتنا فتنہ مزید پھیل گیا ہے۔ تو اسی لیے گواہوں کو بھی کچھ نہ کہیں، قرآن کہتا ہے، اور کاتب جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہیں، اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف سیدھا لکھ لیا کریں کیونکہ آگے بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تفعلوا تم ایسا فعل کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوق نافرمانی ہے، بکم تمہارے لیے۔ اگر ایسے کرنے لگ جاؤ گے، کاتب کو بھی مارنے لگ جاؤ اور گواہوں کو بھی مارنے لگ جاؤ اور دوسروں کا حق بھی کھانے لگ جاؤ تو بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ یہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے چیزیں، کتنی نارمل چیزیں ہیں اور کتنی اللہ لیول پہ آ کے ہمیں سکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور فرض بنتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گئی یہ چیز قرآن میں ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ قرآن تو سارے سولوشن دیتا ہے ہمیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا تم نہ پاؤ، کاتب کوئی کاتب، فَرِحَانٌ تو رہن رکھنا ہے، مقبوضہ قبضے میں دی ہوئی چیز۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں اور آپ کو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، یا کوئی بھی واٹ ایور مسئلہ ہے کہ آپ نہیں کسی سے کوئی چیز لی ہے اور لکھوا نہیں سکتے، تو آپ ادھار اگر لے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی چیز رہن رکھوا لینی ہے، اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دینی ہے، اچھی مالیت کی ہو۔ فَإِن كَانَ پھر اگر اعتبار کرے بعضکم تمہارے بعض پر، یعنی تمہارے کوئی جاننے والے ہیں، اعتبار والے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں چلو نہیں کوئی مسئلہ رکھ لو، یا جس سے بہت کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، کوئی رہن نہ رکھوائے، خیر ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو چاہیے کہ ادا کرے الَّذِي وہ جو اؤْتُمِنَ امین بنایا گیا ہے، امانتہ اس کی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور تقوی اختیار کرے، ڈرے اللہ سے، ربہ تو اس کا رب ہے۔ اب جس نے رکھی ہے امانت تو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو احسن طریقے سے واپس کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تکتموا تم چھپاؤ، شہادت گواہی کو، گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات ایسی ہے اور بیچارہ ایک مظلوم پس رہا ہو اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ اگر چھپا رہے ہیں تو بڑے گناہ گار ہوں گے آپ۔ تو اس لیے پہلے تو انسان کو ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ٹریجڈی ہو بھی گئی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو کم سے کم اللہ کے لیے حق بیان کر دینا چاہیے، بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثم قلب گناہ گار ہے دل اس کا، اسیم گناہ گار کو کہتے ہیں، تو آثم گناہ گار، قلب اس کا دل، تو اس کا دل بڑا گناہ گار ہوگا جو حق چھپائے گا، جو کسی کے لین دین کو کسی سے لے دے کر کہے گا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے تو بھول گیا، مجھے تو فائل گم ہو گیا، تو ایسا بڑا گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ، واللہ بما تعملون علیم اور اللہ اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ اس تمام کے تمام اعمال کو جاننے والا ہے جو تم پرفارم کر رہے ہو۔
امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر سمجھ آئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے فیملی ممبرز، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگ قرآن کو آسان زبان میں سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ڈائریکٹ ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔